ہمارے ساتھ آگے اینڈ آئی وانٹ عاشر عظیم ٹو کور اٹ کہ میں دنیا کے جس ملک کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں، چاہے آپ امریکہ کی بات کر لیجیے، لیٹس سی کینیڈا کا فارچون یا فیوچر کیا ہوتا ہے، ہمارے لبرل پارٹی الیکشن کس طرح کرواتی ہے، 9 مارچ کو ظاہر لیڈر کا چناؤ ہوگا، اور دنیا میں فساد عورتیں ہیں، جنت میں سے بھی نکالا تھا تو عورتوں نے نکالا تھا، اب دیکھیں اور کہاں سے نکالتی ہیں۔ آئی وش اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری بڈی، اگر آپ پروگرام کو دیکھیں یوٹیوب پہ آپ آئیے، ای آواز ٹی وی کینیڈا کے نام سے یہ یوٹیوب پہ چینل ہے۔ آف کورس اس وقت یہ پروگرام آن ایئر ریڈیو پہ ڈیلیور ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وی آر اے لائسنسڈ فریکوینسی، مگر اس کے ساتھ یہ پروگرام لیٹر آن یوٹیوب پہ بھی چلا جاتا ہے۔ عاشر عظیم میرے ساتھ ہیں۔ عاشر عظیم السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ نہیں، وہاں سے کوئی خرابی نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں، عاشر عظیم کی آواز نہیں ہے جی، اپنی آواز آپ پہ میوٹ کی تھی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ پیکا والے تے باہر والے آواز بند کر دیتے ہیں، تسی اپنی آواز آپ ہی بند کر لی۔ بس کی کریے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہے، اس نے کہا جی تو کون ہے، تو اس نے کہا یار میں بیمار ہوں، تو میں جو بیمار ہوں تو اس لیے آواز میری کچھ ایسی ہے۔ مطلب دیکھو جی، پیکا کے قانون کی بات لوگ کرتے ہیں، وہاں تو لوگ آواز بند کرتے ہیں، تسی اپنی آواز آپ ہی بند کر لی۔ اینی ویز ویلکم ٹو دا شو سر۔ اور جرمنی کو سب سے پہلے کور کرتے ہیں، اگر ہم کور کریں انٹرنیشنلی دنیا کی مختلف، ہمارے 2024 واز اے ایئر جس میں سب سے زیادہ الیکشن ہوئے، اور پوری دنیا میں بے شمار دنیا نے اپنے اپنے ووٹ ڈالے، دنیا کے بے شمار ممالک میں الیکشن ہوئے، اور بہت جگہ پہ آپ کو باقاعدہ سینز چینج ہوتے ہوئے نظر آئے۔ امریکہ میں بھی اس وقت کنزرویٹیوز آ گئے، برطانیہ کی آپ بات کر لیں، آپ فرانس کی بات کر لیں، مگر انتہائی رائٹسٹس کو جو مڈل والے لوگ ہیں انہوں نے آ کے الحاق کر کے توڑا۔ کل کا رزلٹ تھا جس میں جرمن کا الیکشن ہے اور فریڈرک مرز نے یہ الیکشن کو جیتا، اور ہی از آلسو رائٹسٹ، مگر سیکنڈ پارٹی جس نے انتہائی زیادہ ووٹ حاصل کیے وہ انتہائی رائٹسٹ پارٹی ہے، وہی سمجھ لیں کہ انتہائی کنزرویٹو، یہ لوگ امیگریشن کو بڑا بنا رہے ہیں۔ میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ دنیا میں رائٹسٹ کا رول آتا جاتا ہے، امیروں کا رول آتا جا رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ عرفہ جی، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے، اور دیکھیں ہم کہاں سے بھاگ کے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم بگوڑے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے بھاگ کے آئے تھے، اور اب جو ہے لگتا ہے کہ جی ہمیں یہاں بھی کوئی چین نہیں آنا۔ سو فیوچر مجھے کافی مطلب ریشس قسم کی ٹینشنز میرا خیال ہے کہ فیوچر میں بڑھیں گی۔ اور اگر آپ الیکشنز دیکھیں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اوور آل میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو ہوا چل رہی ہے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کیا آپشنز ہیں، this is what we should understand۔ عامر اگر وہ سلائیڈ دکھائیے گا جرمن الیکشنز کا جو رزلٹ ابھی آیا ہے، کس پارٹی نے کتنے پرسنٹ گئے، دوسری والی جس میں ایس پی ڈی کے ووٹس، ہاں یہ والی۔ تو عارفہ جی اگر آپ یہ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو اس دفعہ میکسیمم ووٹس لیے سی ڈی یو نے لیے، اور سیکنڈ نمبر پہ اے ایف ڈی نے ووٹس لیے، لیکن جو امپورٹنٹ ہے سی ڈی یو کے ووٹس 2021 کی نسبت کچھ بڑھے، اے ایف ڈی کے ووٹس ڈبل ہو گئے، ایس پی ڈی کے ووٹس سب سے کم ہوئے، جو سے وہ ٹریفک سگنل پارٹی کہتے تھے، یہ جو تینوں اوپر پارٹیاں ہیں جن کے ووٹس گرے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو رولنگ پارٹیز تھیں، اور یہ جو نیچے دونوں ہیں یہ وہ تھیں جو کہ اپوزیشن پارٹیز تھیں۔ اب اے ایف ڈی لیکن seems to be the biggest winner، جو کہ ان کی ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی ہے، جس کو ایلون مسک امریکہ سے سپورٹ کر رہا ہے، جس کو جے ڈی وینس جا کے الیکشن سے پہلے ملتا ہے اپنے ایلائز کے ملک میں، الیکشنز میں انٹرفیرنس کی ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ ایک دوسرے ملک کا وائس پریزیڈنٹ آ کے ان کی اس پارٹی سے مل رہا۔ بہرحال ہم ذرا اس ایسپیکٹ پہ بعد میں آتے ہیں، یہ ذرا یہ والا رزلٹ ہے۔ اب اس رزلٹ کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ زیادہ تر ووٹ یہ جو اے ایف ڈی جو فار رائٹ پارٹی
اس کو زیادہ تر ووٹس کہاں سے مل رہے ہیں, تو وہ ڈیوائڈ کی سلائیڈ دکھائیے گا عامر, جس میں کنٹری وائڈ ووٹس زیادہ کہاں پڑے, وہ بلو کلر کا جرمن میپ والی جو ہے جی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اے ایف ڈی کو جو میکسیمم ووٹس پڑ رہے ہیں وہ یہ جتنی ڈارک بلو ایریاز ہیں یہاں سے اے ایف ڈی جیتی ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ زیادہ اے ایف ڈی کی پاپولیرٹی. اینڈ دس از واٹ واز ارلیئر کالڈ ایسٹ جرمنی. So there is a clear divide within West Germany and East Germany about which is kind of leaning further to the right. Now, East Germany, obviously, after having joined West Germany later, they have more issues of poverty and job and industry and all of that. So, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. So, اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ far right inclination زیادہ ان لوگوں میں ہے جن کو economic pressures جن پہ زیادہ. اب وہ فار رائٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیچارہ امیگرینٹ آ رہا ہے وہ امیگرینٹ ہم سے ہماری نوکریاں چھین رہا ہے. تو ظاہر یہ چھوٹے لیول کی نوکریاں ہوں گی, یہ غربت والے مسائل ہوں گے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آ کے ہم سے کمپیٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ذرا ایجوکیشن وائز دیکھیں کہ یہ ووٹنگ کیسے ہوئی اور ایج وائز دونوں ہم نے نکالیں, یہ فرض کریں, چلیں پہلے ایج وائز دیکھ لیتے ہیں. اب اگر آپ ایج وائز دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نظر نہیں آتا سوائے دس نیو پارٹی which is in purple seems quite interesting, 18 to 24. This would be something to look for in the future. It is the left party, they call it Die something within their own German, but اس کو ویسے لوگ لیفٹ پارٹی کہتے ہیں. اس میں پرپل اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ہوگا. ادروائز ایج وائز کوئی زیادہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ جی, بلکہ جو زیادہ کنزرویٹو ہونے چاہیے 70 پلس وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ ادھر. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن وائز بھی دیکھیں, ایک دوسری سلائیڈ ہے, تو اس میں بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈفرینسز نظر نہیں آ رہے کہ جی کوئی بہت پڑھے لکھے ایک طرف ہیں اور کوئی بہت وہ دوسری طرف ہے. تو جو آپ کو بیسک ڈویژن مجھے نظر آئی اس الیکشنز میں وہ ایسٹ ورسز ویسٹ ہے. سو اکانومی جو ہے اس نے ایک وہ کیا. اگر ہم اس کے بعد اس کو ذرا یہاں چھوڑ کے اب ذرا اگر امریکہ آئیں تو I would then try to put all the thoughts together for us for a better understanding. Now, what I understand is happening in America is basically three things, and those same three things are happening everywhere in the world. That's my humble opinion, and I think we'll see more of this in Britain too and in other parts of the world too, جو ابھی آگے elections آئیں گے. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ جی ہمارے لیے کیا امپلیکیشنز ہے کینیڈا میں, ہم جو براؤن اسکن لوگ ہیں ہمیں کیا what can we expect in the future. تو امریکہ میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, ایک تو چیز یہ ہے جی کہ امریکہ میں جو پہلا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنگز مین شوڈ ورک لائک بزنس مین. سو وہ یہ چاہ رہے ہیں یا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی حکومت کو وہ ایفیشنسی کے سٹینڈرڈز چاہیے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں. سو وہ امریکن گورنمنٹ کو لائک اے کارپوریشن رن کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ٹرینڈ ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایلون مسک نے سب پرائیویٹ گورنمنٹ آفیسرز کو 2300 یا 23,000 I don't know how many کو اس نے ای میل بھیجی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں اپنے مینیجر کو کہ پچھلے 5 دن میں آپ نے کیا کیا تھا, تو آپ کی ایفیشنسی کیا رہی. تو وہ خیر وہاں سے یہ بھی ریاکشن ہے کہ بھائی تو کون ہے جو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ جی they are trying to run the government like a corporation. Now since I have always worked for the government, never worked for a corporation, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ پاکستان میں ایئر لائنس جب پرائیویٹائز کرتے ہیں نا, آپ کو مثال دیتا ہوں, تو ہر ایئر لائن چاہے گی کہ مجھے لاہور کراچی سیکٹر دے دو, مجھے لاہور اسلام آباد سیکٹر دے دو. لیکن جب آپ کسی کو کہیں گے کہ یار کوئٹہ پسنی بھی فلائٹ آپ نے چلانی ہے, تو وہ کہتے ہیں یار ادھر تو نقصان ہوتا ہے نا, یہ والی تو فلائٹ میں نے نہیں لینی. تو جو سوچ کارپوریشن کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے. وہ صرف اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں, اور ہر چیز کو وہ ڈالر کی سینس میں سوچتے ہیں. جو گورنمنٹ کا مائنڈ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈالر کی سینس میں سوچے, وہ ہر چیز میں پروفٹ بھی نہیں سوچتے. انہوں نے ایک عوام کی ڈلیوری, عوام
کو سپورٹ کر کے انہوں نے رکھنا ہے, صرف عمارت کے بیسس پہ انہوں نے نہیں چلنا. سو یہ لمبی ڈبیٹ ہے, ہم اس پہ کسی وقت بیٹھ کے کنگز مین اور بزنس مین پہ ذرا جو ان کا سوچنے کا طریقہ ہے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کو اس وقت وہ گورنمنٹ کو پبلک سپورٹ امریکی کے فائدے کے لیے نہیں چلانا چاہتے, وہ پیسے کے فائدے کے لیے چلانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کوآپریشن کی طرح چلے, which is a very bad idea. اینڈ گورنمنٹس بنی ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کو سپورٹ کرے. گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہی طاقتور کون ہے؟ طاقتور تو بھائی ایلن مسک صاحب ہیں, یا لارج کارپوریشن طاقتور ہوتی ہے. میں اور آپ تو ہم we can't stand in front of a corporation. So we need the support of the government. So the government is supposed to regulate the powerful. Now we have a strange situation in the US, which that trend is now going to become more and more international, where the powerful, the corporation, is now regulating the government. The government should be regulating the powerful versus the weaker, but now we are regulating, the powerful is regulating the government itself. So that is one of the streams which is going on in US. The other stream that is going on in US is that conservative Christian thought. کہ جی جو آپ کا جو لبرل ایلیمنٹ ہے, اس لبرل ایلیمنٹ نے جو ملٹی کلچرلزم کو سپورٹ کرتا ہے, اور سچی بات اگر میں یہ کروں تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ہم جو پاکستان سے آتے ہیں اور جو ہم انڈیا سے لوگ آتے ہیں, ہم دل میں لبرل لوگ نہیں ہیں. ہم ووٹ یقیناً لبرل کرتے ہیں لیکن ہم دل میں لبرل تو نہیں ہیں. نہ ہمیں کوئی جو جینڈر ایشوز ہیں, نہ اس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہم اسے پسند کرتے ہیں. ہم ڈیپلی کنزرویٹو ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, آپ نے ابھی بات کر رہی تھیں عورتیں جتھے جاندی ہیں گند پاندیاں نے, اب یہ دیکھیں یہ مطلب میں کہہ رہی ہوں آپ نہیں کہہ رہے. مگر سر میں آپ کو بھی, آپ نے جو بات کی, میں آپ کی کسی بات سے تضاد کر کے بیچ میں بولنا نہیں چاہتی تھی. ایک بات میں بتاتی ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں کنزرویٹو ہیں مگر باہر میں ہم اپنے آپ کو بڑا لبرل ظاہر کرتے ہیں, حالانکہ ہم ہر لحاظ سے کنزرویٹو ہیں. چاہے وہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بات کر لیں, چاہے ہم معذرت کے ساتھ میری بات یہ بالکل برا مت بنائیے, وی آر ہپوکریٹس. ایک یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وی آر, لیکن ہماری ایک کنزرویٹو ویلیوز ہیں نا جی, تو ہم تو صرف اپنے فائدے کے لیے لبرل ووٹ کرتے ہیں. نہیں تو اب میں نے پاکستانیوں انڈین سے زیادہ کالے گورے کی تمیز کرتا ہوا گورے کو نہیں دیکھا. ہمیں یہ کالا ہے, یہ فلانا ہے, ہمیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سو بٹ یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, اس پہ نہیں جاتے. لیکن جو کنزرویٹو کرسچن میں کہہ رہا تھا, جو دوسرا ٹرینڈ ہے یو ایس میں, وہ یہ ہے کہ جو یہ کنزرویٹو ویلیوز, وہ یہ جینڈر کے ایشوز, وہ یہ DEI کے ایشوز, ایکوٹی اور فلانے کہ وہ اس میں نہیں انٹرسٹڈ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ایک سیدھا میرٹ ہوگا, ہم انچارج ہوں گے, اور یہ ان کی ایک ویلیوز ہیں, وہ ایک فیملی کو ایک طرح رکھنا چاہتے ہیں. ان کو ڈکلائننگ پاپولیشن نظر آ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ پاپولیشن کو سیپریٹلی دیکھیں تو جو ویسٹ میں پاپولیشن, بلکہ ہر جگہ جو پاپولیشن ہے, ایون انڈیا میں پاپولیشن, انڈیا may now be the most populous country, but if the rate of replacement اگر آپ دیکھیں, کیونکہ آج آپ موسٹ پاپولس اس لیے ہیں کیونکہ 25 سال پہلے آپ کا پاپولیشن کا جو ریٹ تھا وہ آج ریفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن جو آج آپ کا پاپولیشن کا ریٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو 25 سال بعد آپ یوں ہوں گے, اور وہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو ان کو اپنا ڈیمائز ایک نظر آ رہا ہے. They want to increase their population again. They want gender males to start taking charge again. They want more children per women. They want earlier marriages. All those conservative values. This is the second thing. And of course then there's a third simple tribal concept. جی ریس, میری ریس ختم ہو رہی ہے, میں وائٹ ہوں, یہ میرا ملک ہے, یہ کہاں سے آ گئے ہیں باقی لوگ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ والا ٹرینڈ جو ہے, جہاں یہ فار رائٹ موومنٹس کا, یہ انہی تمام ملکوں میں ہے, یورپ میں, ویسٹ میں, جہاں پہ امیگرینٹس کو بہت زیادہ آئے. اور ظاہر ہے ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میں اور آپ, ہم دوسرے ملک میں آ کے ہم ان کو تبدیل کرنے میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ہم خود کو تبدیل نہیں کرتے.
آپ خود اسیمولیٹ ہونے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. بہت تو شکریہ. بھیا اگر آپ کو اپنی حرکتیں اتنی زیادہ پسند تھیں تو پھر آپ وہاں کیوں نہیں رہے؟ تو آپ لاہور چھوڑ کے یہاں آ کے لاہور بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ لاہور کو گالیاں دیتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں. سو ایشو یہ ہے کہ ہم اسیمولیٹ ہونے میں بھی تیار نہیں ہیں. سو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ فیوچر فرکشن والا نظر آ رہا ہے. جو گڈ ٹائمز تھے جس میں there was more tolerance in the world, those are kind of پولرائزیشن کم تھی. جی اب پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, لیکن وہ پولرائزیشن جو میں نے ایسٹ اور ویسٹ کا آپ کو میپ دکھایا اس کی وجہ اس لیے دکھایا کہ وہ کوئی ایجوکیشن یا ایج کی وجہ سے میرے خیال میں نہیں آ رہا. اکانومی از the cause. جی وہ اکانومی اس میں مین فیکٹر ہے. جیسے جیسے روٹیاں کم ہوئی ہیں تو آپس میں لڑائی. میں آپ کو یہاں سے کینیڈا, جرمنی سے اور امریکہ سے نکال کے آئی جسٹ وانٹ ٹو لینڈ ان کینیڈا ایٹ دا مومنٹ. آپ نے یہ امریکہ کی فنڈنگ کے ساتھ البرٹا کا ایک دیکھا ہے یہاں جو بل بورڈز لگے ہیں, اور ان بل بورڈز کے لیے فنڈنگ امریکہ سے کی گئی ہے. americanfunds.ca نے کیا ہے. البرٹا آپ کو پتہ ہی ہوگا 1930 سے لے کے 1970 کے درمیان تھوڑی ڈسٹربنس تھی البرٹا میں, بلکہ ہم نے تو صرف آگے کیوبیک کا ہی ریفرینڈم سنا تھا. البرٹا آلسو وانٹیڈ ٹو گیٹ سیپریٹ فرام کینیڈا. اور ابھی ریسنٹلی جب ڈونلڈ ٹرمپ بنے تو کیون اور لیری کے ساتھ جا کے یہ ڈینیل اسمتھ, شی ایون ڈڈ ناٹ ٹیل پرائم منسٹر آف کینیڈا, دس وومن along with Kevin O'Leary she went to meet Donald Trump, اور ہمارا لوگوں میں پہنچی اور بعد میں انہوں نے اپنی تصویریں شیئر کر دیں because she endorsed 51st state. اب کینیڈا امریکہ نے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بھی آپ اپنا ترانہ رکھو. وہ بھی اس کی بھی کہانی بڑی کمال کی ہے, کیونکہ آپ کو بتائیے ابھی جو فائنل میچ ہوا ہے کینیڈا نے 2010 کے بعد 2025 میں جیت لیا, میچ تو جیت لیا, اور ترانہ بھی تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا, اٹس وی ہو کمانڈ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اکانومی ہی مسئلہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ البرٹا تھوڑی غربت میں جا رہا ہے. وہاں تیل یا ان کی جو کوئلہ ہے اس کو آپ کو یہ قوانین لاگو ہوئے ہیں. امریکہ کہتا ہے ہم تمہارے تیل بھی خریدیں گے, پائپ لائن کا معاملہ بھی حل کریں گے, دے نیڈ لٹل سپورٹ. تو کینیڈا میں بھی آپ کو بتائیے یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, ابھی جرمنی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈیو ٹو اکانومی رفٹ کریٹ ہوئی ہے اینڈ پیپل آر شفٹنگ مور ٹورڈز دی رائٹ رادر دین بینگ ٹورڈز دا لیفٹ. ویسے عرفہ جی ایک چھوٹی سی, سوری ٹو انٹرپٹ یو گائز, یہ کہنا کہ ڈینیل اسمتھ نے اس کو انڈورس کیا ہے یا یہ کہ وہ انڈورس نہیں کیا, بٹ مگر ہو سکتا ہے آج کل تو ایک تصویر ہے, تصویر کے پیچھے کوئی سا بھی چیز پیچھے لگا دیتے ہیں آج کل, تو ہر چیز پاسبل ہے. unless until she says yes to these things then we can say it, but right now she hasn't come out and said but yes. in her province there must be somebody جس نے یہ بل بورڈز لگائے ہیں. you know what, آپ نے بھی کہا ہے کہ امریکن وہ ہے, وہ تو نیچے لکھ کے لگایا انہوں نے بالکل, جنہوں نے فنڈ کیا, مگر انہوں نے رفٹ. دیکھیے وہاں پیسے کا مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے, اکانومی از آلریڈی اے پرابلم ان البرٹا, یو نو دیٹ. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو وہ برین واش کر رہے ہیں کہ تم امریکہ کے ساتھ آ جاؤ, تمہارے ٹیکسز بھی کم ہو جائیں گے, تمہارا تیل بھی بہتر بکے گا. اچھا عائشہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اگین اکانومی اگر ہمارے درمیان کینیڈا میں بھی رفٹ کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ میں پہلی تو بات ہے کہ ماجد بھائی کے اس کمنٹ سے ایگری کروں گا. دیکھیے سنی سنائی باتوں پہ بالکل نہیں جانا چاہیے. نہیں سر, اٹس اے نیوز سر, میں کبھی وہ تھوڑی گل ٹھیک ہے, لیکن جو ماجد بھائی کا پوائنٹ آف ویو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان محترمہ نے اپنے منہ سے ایک بات نہیں کی تو بیکاز ان کی تصویر ایک جگہ لگی ہوئی ہے. آئی گیٹ یور پوائنٹ آف ویو ٹو, بٹ سر معذرت کی خواستگار ہوں, کیون اور لیری کے ہم مطلب وی آر ناٹ, یو نو دیر آر لائنز. کیون اور لیری کے ساتھ جب مل کے انہوں نے آیا, کیون اور لیری نے یہ لفظ کہا تھا کہ it's better for Canada to be the 51st state, and right after that Kevin O'Leary and Daniel Smith, without the note in bringing it in the notice of Prime Minister, they went to meet Donald Trump. She had a big backlash for that. I agree with you, لیکن دیکھیے پہلے ہمیں کینیڈین سسٹم سمجھنا پڑے گا. مجھے بھی یہ بہت عجیب لگ رہا تھا, حالانکہ اتنے سالوں سے میں بھی کینیڈا میں اور آپ بھی ہیں.
हम चूंकि पाकिस्तान से आए होते हैं तो हम फेडरेशन का स्ट्रक्चर समझते हैं, हम समझते हैं हर जगह फेडरेशन जैसे कि जी विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क से कैसे बात कर रहा है या कैसे खुद बखुद चला गया। लेकिन कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कनाडा का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कन्फेडरेशन का, उसमें वो कंप्लीटली लीगली इंटाइटल्ड थी ये काम करने की। एक तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें कोई हुक्मदूली थी या उसने लाइन तोड़ी। ये इस मुल्क में कल्चर ये है, इनका कानून ये है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये है। द प्रीमियर्स आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन टॉक टू डिफरेंट अदर कंट्रीज टू। सो दैट्स माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज इन हर डिफेंस, वो इनिशियल डेज थे और मेरा ख्याल है कि उन इनिशियल डेज के बाद Canadians came out and spoke, gave their mind. जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि जी she got a backlash for it and she's a politician। जो politician होता है ना जी, उसको public opinion से ज़ाहिर बड़ा फर्क पड़ता है। तो I think कि जी आज की खातून का और उस वक्त की, and she probably wanted to appear to her own people कि hey listen I did my best, I tried this, but चूंकि वो सुन ही नहीं रहे। but कहने का मतलब ये है कि हम अल्बर्टा में तो ठीक है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है नॉन फेयरनेस कि जी अनलेस मैं माजिद भाई से थोड़ा सा एग्री करता हूं कि जी अनलेस शी अगेन सेज इट बाय हरसेल्फ, शी नीड्स टू बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। थैंक यू वेरी मच। But in the future, what happens to the Asian community, brown people like us here? Brown people like us, we are actually one of the largest South Asian communities, is one of the largest immigrants here in Canada. We are also two large groups, Indians and Pakistanis. शक्ल से हम आइडेंटिकल लगते हैं, चलो थोड़ी से सोने होंगे पर एक सवाल कर दूं मैं आपसे। नहीं कि ये जो बट का यूज किया है इन्होंने, एक टी है दो टी है। बट जी एक देखिए जी, ये जो बट है ये एक टी है दो टी है इसमें। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो फिर 2 टी हैं। शो आमिर सर ये थोड़ा लाइटर मूड में आते हैं, हम बड़े सीरियस हो गए। आपने बट का बट आप जरा लगाइएगा वो तस्वीर देखें, ये तस्वीर बड़ी रेलेवेंट है हमारे प्रोग्राम के। यार आपने BUTT भट्ट साहब का जिक्र कर दिया और भट्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान के हर खंबे के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। हाँ जी, तो अब ये देखें ना, अब ये स्पीड थ्रिल्स एंड भट्ट साहब किल्स। तो अब मसला ये है कि एक सर आप जैसे सारे के सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी काबू भी नहीं आती। इमरान खान की आपने भी वोट दिया, आपको पता है कि चलने ब्यूरोक्रेट्स ने भी नहीं दिया, उसकी अपनी भी गलतियां थी बेशुमार, मगर ब्यूरोक्रेसी ने भी अगे लगन नहीं वधन नहीं दिता। तो ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਖੰਬੇ ਤੇ। एग्जैक्टली माय पॉइंट, देखें एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जी ये कैसे हो सकता है। एक ड्राफ्ट बना होगा, एक प्रिंटर के पास गया होगा, प्रूफ रीडिंग हुई होगी। तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था दुनिया में चीजें करने का, मतलब जो हमारे जमाने की ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं हो सकता। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये किसी ने देखा होगा ना, ये कैसे यहाँ। और सर ये कोई छोटा फॉन्ट भी नहीं है, ये बोल्ड में है, BUTT एडा बड़ा लिखा। हाँ जी, तो मतलब आप क्या जहालत अपनी डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम आजकल की दुनिया बड़ी अजीब सी हो गई है, हम हर चीज जल्दबाजी में, जो ड्यू प्रोसेस है उससे लोग चिढ़ते हैं। अब जैसे किसी को कहेंगे यार ये प्रूफ रीड हुआ है, वो प्रिंट होकर वापस आया है, वो किसी ने अप्रूव किया है, किसी ने देखा है, क्या है। जैसे ही आप प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, ड्यू प्रोसेस की बात करेंगे, तो हम एक ऐसी इंटरनेट जनरेशन हो गए हैं कि हम न ड्यू प्रोसेस सुनना चाहते हैं, न वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम चाहते हैं। हम गवर्नमेंट को ऐसा पता नहीं क्या रन करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का एक अपना मिजाज है और उसका एक अपना ठहराव है, उसने सोचना है। बातें ज्यादा हैं, मुकाबला सख्त है, मगर इतना मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। कनाडा में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमारे मुल्क में डीप सीक जो आई है वो तो बहुत सस्ती है। आप तो स्पेलिंग चेक आपके साथ साथ होते चले जाते हैं। मैं सर जो आपसे अगली जिक्र करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 स्टार आर्मी जनरल को फायर किया।
not one more, and colored skin. اینڈ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی مائی کی لال کی. اور آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ کتنی بڑھ گئی؟ اب یہی دیکھیں نا جی, تو جو اپنے جرنیلوں کو کالے پیلے ہونے پہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے ریٹنگ بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے مجھے آپ کو سوچنا پڑے گا نا جی کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت تھی. ہم تو قانون میں چینج کر کے جوری بدلوا لیں گے نا, ہم تو ہر چیز میں ترمیم لے آئیں گے. میرا آخری سوال آپ سے جو ہے, ہمیں ایز کینیڈینز یا ہمیں براؤن سکنڈ ایز امریکی کہ جی میں بڑا بڑا جنرل بن گیا ہوں, تو بھائی جان یہ آپ کی اوقات ہے, تو یہ آپ فارغ ہیں. اچھا جی سوری, آپ بات کر لیں. جی اس ایونٹ پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ فوج میں ہم ٹھیک ہے پاکستان کی فوج کو بڑی گالیاں دیتے ہیں, اور ٹھیک ہے شاید دینی بھی چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ یار ایک انسٹیٹیوشن ہے نا, اس کا ایک ہیڈ ہے. مطلب انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, ہم ایسے ہی انسٹیٹیوشن لگے رہتے ہیں, لیکن ایک آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن کا ایک ہیڈ ہے. And this is a very different organization. This organization kills and dies, right? It's a very, very hardcore organization. اس کی چیف کو آپ اٹھا کے اس طرح باہر پھینک دیتے ہو, and there is no reaction. عوام کا بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے, اور فوج نے بھی چڑھائی نہیں کی اوول آفس. بیسیکلی فوج کا ریئیکشن آنا چاہیے. فوج نے چڑھائی نہیں کی اوول آفس کے اوپر کوئی. سر شاید پھر ساڈا سسٹم تھوڑا سا بہتر ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ. آخری سوال, ہم اپنی بیگیج کے ساتھ آئے اور کوئک آنسر چاہیے کیونکہ شازیہ میرے سر پہ تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہیں. میرا کوئک آنسر ہے سر, 4 لوگ ڈبیٹ میں آئیں گے کینیڈا کی جو لبرل پارٹی کی ریپرزنٹیشن کے لیے. روبی ڈھلا, شی انڈین نژاد, یہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہیں, یہ جسٹن ٹروڈو کے بہت قریب بھی تھیں, مگر جب یہ ممبر پارلیمنٹ تھیں چند ایک ایلیگیشنز آئے تھے, تب ان کی کوئی نینی تھی کہ وہی کہ جو ہم دیسی بعض اوقات نینیز کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ سب اس حوالے سے ایلیگیشنز آئے تھے. درمیان میں شی وینٹ بیک ہوم ان انڈیا. ابھی ان کو 22 کویسچنز دیے گئے, جس میں ایک سوال تھا کہ 12 لوگوں نے, دیکھیے کتنا خوبصورت سسٹم ہے, کتنا کلیئر سسٹم ہے یہ والا, کہ 12 لوگوں نے ڈونیشن دی, ایک ہی ماسٹر کارڈ استعمال یا ویزا استعمال کیا گیا. لبرل پارٹی نے 22 سوال ان کو دیے, جس میں ایک تھا کہ ان 12 لوگوں کے آپ ایک اکاؤنٹ دکھا دیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ انڈیا کی انٹرفیئرنس الیکشن میں آ رہی ہے, تو روبی ڈھلا کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. بٹ شی سیز کہ شی ول بی دیر ان دا ڈبیٹ. حالانکہ 4 کینڈیڈیٹ فائنل ہوئے ہیں. آج ان کی ایلیگیشن آیا ہے کہ $350,000 اس کی فیس تھی, تو جب تک انہوں نے, ہاں ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو انہوں نے $350,000 دیا, یہ پیسہ کہاں سے آیا, حالانکہ شی از اے رچ گرل. تو she is very upset and she says کہ I will be the first brown color prime minister of Canada. Any quick thought about it? Quick thought. I think they have a beautiful system so far. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کو MP کا ٹکٹ ملا ہے اور وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں, تو I'm kind of aware with that process. بہت اچھا پروسیس ہے. میرا خیال ہے کہ کینیڈا اس وقت ایک براؤن خاتون پرائم منسٹر کے لیے ویسے بھی ریڈی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے she is not been able to explain herself کہ بھائی جان یہ 12 بندے ایک ہی کریڈٹ کارڈ سے آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اور دنیا میں انٹرفیئرنس فورن ہو رہی ہے. I think this will be a burden for the brown community at this point in time to carry, even if she was allowed by the Liberals. I don't think the Liberals will allow her because this is a very serious question and there are a couple of serious questions about it. Thank you very so much. I don't think it's in the interest of the South Asian community for her to even. بہت شکریہ سر آپ کا. میرا ایک اور آخری سوال ہے کہ جب میں ویسٹ کو دیکھتی ہوں, چاہے آپ آئرن لیڈی کی بات کر لیں, چاہے آپ ویسٹ کی جتنے لیڈرز کو دیکھ لیں جو رولنگ ہیں مختلف ملکوں کی پرائم منسٹر, دے آر ویری سمپل. مگر ہم جس سسٹم کو کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں اپنا حلیہ بگاڑ کے بہت باربیز بن کے کیوں آنا چاہتی ہیں؟ اس کا مجھے جواب آپ سے چاہیے, ضرور دیجیے گا. جناب عاشر عظیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. پلیز اپنا کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا اینڈ پروگرام کو دیکھیے. وی نیڈ یور فیڈ بیک.